بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو آخر یہ کیوں کہنا پڑا کہ ہم بس جا رہے ہیں، 1-2 دن میں جا رہے ہیں، 2 گھنٹوں میں جا رہے ہیں؟ یہ خطاب انہوں نے اس وقت فرمایا جب وہ لمز میں گئے ہوئے تھے اور طلباء سے انٹریکشن کے لیے۔ انٹریکشن تو وہ بندہ کرے جو عوامی نمائندہ ہو۔ آپ تو ایک غیر جانبدار یعنی کہ غیر سیاسی بن کر اس نگران حکومت میں بیٹھے ہیں۔ میرے طلباء نے بھی سوال اچھے کیے یا پیڈ کیے یا جس طرح بھی ہو، میں تو خیر اس کو نہیں وہ سمجھتا۔ انہوں نے ان سے یہ ایک طلباء نے پوچھا کہ ملک کی یہ حالت ہے، یعنی کہ معاشی طور پر بدحالی ہے، الیکشن آپ کرا نہیں رہے، تو آپ کیوں آئے ہیں؟ آخر اس کی ریزن تو بتائیں۔ کوئی جواب نہیں۔ وہ آئے بھائی شاید جی الیکشن کمیشن جو ہے نا اس نے اعلان کرنا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے اگر اعلان کرنا ہے تو آپ کیا الیکشن کمیشن کے جو اصول ہیں یا ضوابط ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں؟ تو جواب نفی میں ہوگا۔ یعنی کہ آپ وہ تقریریاں بھی کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں فواد حسن فواد اور آج چیمہ جو کہ میرے خیال بڈی ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کے، ان کو آپ نے وزیر بنا دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا احتجاج تو بجا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ احتجاج کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل اس احتجاج پر جو ہے نا وہ کیا رد عمل دے رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے رہا۔ تو اگر اس طرح انتخاب ہونا ہے تو میرا خیال ہے پھر کیوں آپ اربوں روپے ضائع کرتے ہیں؟ چپ کر کے دے دیں اقتدار جن کو آپ دینا چاہتے ہیں، جس طرح بھی آپ نے نگران حکومت بنائی ہوئی ہے، اسی طرح ان کو بھی چلنے دیں اور ان کو بھی پپٹس کے طور پر بٹھا دیں۔ جی یہ اب وزیر اعظم ہوگا، یہ گورنر ہوگا اور یہ جناب وزیر اعلیٰ ہوگا۔ دیکھیں اگر سلیکشن کرنی ہے تو پھر کر دیں۔ اب سپریم کورٹ میں جو ہے یہ معاملہ چل رہا ہے، اب سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا کرے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں جی آپ لوگوں نے الیکشن نہیں کرائے، فکس کریں۔ جس نے نہیں کرائے جو رکاوٹ بنایا اس کو فکس کریں۔ یعنی گفتم شنیدن والی بات نہ ہو، ایک آدھ بندے کو سزا ہو جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ آئندہ کم از کم آئین کے ساتھ کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سزا جزا کا جو نظام ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ اب خبریں یہ بھی ہیں کہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ اور بھائی وزیر اعظم کو آپ نے جانے دیا، یعنی کہ نواز شریف کو آپ نے جانے دیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کو لے آنے میں بھی آپ کا کردار ہے۔ اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا؟ یہ بھی ایک سیاسی سٹنٹ ہی ہوگا۔ جب ایک اوپر سے فیصلہ ہو جائے کہ اس نے وزیر اعظم بننا ہے، میں تو اس کو اوپر سے یہ تشبیہ دیتا ہوں امریکہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو، کہ ہمارے ہاں تو اتنا یعنی کہ سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے، مفلوج ہو چکا ہے کہ اب ہم امریکہ کے اشارے پہ چلتے ہیں۔ اگلی بات جو آپ لوگ سمجھدار ہیں تو جب یہ صورتحال ہو تو مجھے بتائیں، ایک منتخب حکومت، سلیکٹڈ حکومت، یہ الزام ہے پی ٹی آئی کے بارے میں، یہ الزام ہے، بلکہ کافی لوگ تو کہتے ہیں یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک سلیکٹڈ حکومت کو اگر امریکہ کے کہنے پر گرایا جا سکتا ہے، میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں سلیکٹڈ حکومت کو امریکہ کے کہنے پر گرایا جا سکتا ہے، اس کے منتخب وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، تو نواز شریف کو کیوں وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ سوال ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے نواز شریف مطمئن ہے، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں 10 دن بعد وہ جو ہے نا انتخابی مہم یا جلسے شروع کریں گے۔ بے شک کریں۔ بات یہ ہے کہ جب ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ سب کو پتہ ہے، بڑے سے بڑے جیت سیاستدان کو بھی پتہ ہے، تو پھر بات وہی ہے، اقتدار دے دیں، صوبے تقسیم کر دیں۔ اربوں روپے کروڑوں روپے لوگوں کیوں ضائع کرتے ہیں؟ پہلے آپ کا ملک مقروض ہے، ڈوبا ہوا ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ فوری طور پر اس کا اعلان کر دیا جائے کہ جناب الیکشن نہیں ہو رہے، ملک کی حالات بہت خراب ہیں، ملک دیوالیہ ہونے والا ہے، ملک کو اس دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے ہم نواز شریف کو وزیر اعظم، آصف زرداری کو صدر
اور KPK-ANP کو اور مولانا فضل الرحمان کو، اور کراچی جو ہے MQM کو، سندھ پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں، بلوچستان جو ہے وہ ہم مکس دے رہے ہیں جماعتوں کو، باب پارٹی کو دے رہے ہیں، اپنا مینگل صاحب کو کچھ حصہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بچ گیا ہے کشمیر، اور وہاں جو ہے وہ بھی مخلوط حکومتیں بنا دیں گے PTI کو صاف کر کے۔ PTI کیونکہ غدار جماعت ہے، اس نے فوجیوں پر حملے کیے ہیں، فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، اس لیے 5 سال تک وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی۔ یعنی جب نیا آرمی چیف آئے گا یا نیا جو سیٹ اپ آئے گا پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ اعلان کر دیں، ملک بھی جو ہے معاشی طور پر کچھ بہتر ہو جائے گا، اور ان کو سلیکٹ کا نام نہ دیں، ان کو الیکٹ کر دیں جی۔ وہ الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے آپ سسپینڈ کر دیں، پھر آپ جناب یہ اعلان کر کے حکومت بنا دیں اور اس کا نام دے دیں ڈیموکریٹک، یعنی کہ جمہوری حکومت جو ہے وہ بن گئی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، کیونکہ عام انتخابات کے بعد بھی یہی سینیریو بننا ہے، یہی لوگ ہوں گے جن کے میں نے نام بتائے ہیں آپ کو، اور اس میں صرف ایک جماعت نہیں ہوگی۔ یہ جو کاکڑ صاحب کہتے پھر رہے ہیں نا جی PTI کے وفادار الیکشن میں حصہ لے سکیں گے، ایک جماعت کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، یہ سارا جھوٹ ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور PTI کی کوئی جگہ نہیں ہے، قومی سیاست میں ابھی تک کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب تک یہ رجیم چینج نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی چانس نہیں ہے۔ ایک خوش فہمی میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس خوش فہمی سے نکل رہے ہیں۔ کوئی انتخابات اگر ہونے نہیں ہے، یہ فارمولہ ایک چل رہا ہے ذہنوں میں لوگوں کے، اور اس پر عمل درآمد ہوگا جب تک، جہاں تک دوسری یہ ہے کہ PDM وغیرہ تو خیر نہیں ہوگی، کیونکہ PDM جو ابھی جو اس نورا کشتی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں، یہ بھی سارے جھوٹے ہیں۔ اندرون خانہ یہ ایک منصوبہ بن رہا ہے، اور اس پر عمل درآمد صرف اور صرف ایک رکاوٹ ہے، وہ سپریم کورٹ ہے۔ اب اس کو کیسے رام کرتے ہیں وہ چند دنوں میں صاف ظاہر ہو جائے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔